الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی نیکسٹ ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہر بار کی طرح میں آپ کے سامنے کافی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں ہر بار آپ کے سامنے کافی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر آتی ہوں۔ اس بار بھی میں کافی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر آپ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ صدقہ جاریہ چاہتے ہیں، یعنی آپ گھر بیٹھے بیٹھے ثواب چاہتے ہیں، تو آپ نغمہ حسینی چینل کو ایک دوسرے تک فارورڈ کریں۔ جتنے بھی میرے نیو سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو ایک دوسرے تک بھیجیں، یعنی فارورڈ کریں، تاکہ آپ کو اسلام کی انفارمیشن، تمام ماں بہنوں کو اسلام کی انفارمیشن یعنی اسلام کی نالج پہنچ سکے۔ تو آئیے زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میری اسپیچ کا عنوان ہے، کیا پسند کی شادی اسلام میں جائز ہے؟ کیا اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز قرار دیا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتی ہے کہ کیا مرد و عورت اپنی پسند کی شادی کریں؟ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ آج میں بیان کروں گی کہ پسند کی شادی کرنا کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ تو آئیے سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ کن سے روایت کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جن کے ہم امتی ہیں، ان پہ تو اپنی جان و مال، اپنی تمام چیزیں قربان ہیں۔ تو آئیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شادی کرنے کے لیے کسی لڑکی کے پاس جائے، اگر وہ یہ 4 چیزیں دیکھتا ہے، عورت لڑکی والے مالدار ہے یا نہیں، یا اس کے خاندان و نسب، بے شک یہ دیکھنا تو جائز ہے، لیکن تیسری چیز اس کے حسن و جمال، اور چوتھی چیز دینداری، 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی انسان کسی لڑکی کے مال دیکھ کر اسے شادی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے غریب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان لڑکی کے مال دیکھ کر اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو اس طریقے سے ضائع فرما دے گا کہ اسے غریب کر دے گا۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا گیا، اگر کوئی مرد اپنی عزت کے لیے شادی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ذلیل عطا کر فرما دیتا ہے۔ شادی کس لیے کرے؟ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو اس کے نان و نفقے کو اٹھائے۔ آپ اس وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ آپ گناہوں سے پاک ہو جائے، آپ کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے جسم، اپنی روح اپنی بیوی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی غیر عورت کے لیے۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر انسان نے کسی لڑکی کو قبول کہا، یعنی انسان اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، تو اگر وہ نکاح والے دن اپنی عورت کو قبول کرتا ہے، یعنی ایجاب و قبول کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے بس قبول کر لیا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کی اچھائی بھی قبول کی، میں نے اس لڑکی کی برائی بھی قبول کی، میں نے اس لڑکی کی ہر وہ چیز کو قبول کیا۔ قبول کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی بیماری بھی قبول کیا، میں نے اس کی برائی بھی قبول کیا، میں نے اس کی اچھائی بھی قبول کیا۔ بس اس کی اچھائی دیکھ کے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی ہر وہ چیز جان کر اس کو قبول کیا۔ اسی وجہ سے اپنی بیوی کو عزت کرے، کیونکہ بیوی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو تمام دنیا چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ کس کی بدولت؟ اپنے شوہر کی بدولت آتی ہے، اپنے شوہر کے لیے آتی ہے۔ اسی وجہ سے اپنی بیویوں کی عزت کریں،
آپ نے دیکھا نہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کیا ایسی محبت آج کل لوگ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آج کل تو اتنی حرام ریلیشن شپ چل رہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آئیے اسی پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا اسلام نے پسند کی شادی کرنا جائز قرار دیا؟ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ جی بالکل، اسلام پسند کی شادی کرنا جائز قرار دیتا ہے، لیکن کس وقت؟ اسلام اس وقت اجازت دیتا ہے اگر کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جائے تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ فوراً لڑکی والے کے گھر جا کے لڑکی سے نکاح کرے، لڑکی سے رشتہ مانگے، ڈائریکٹ نکاح کرے، نہ کہ حرام ریلیشن شپ میں رہے، ڈائریکٹ نکاح کرے۔ اگر کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنائے۔ اسلام اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ بے شک آپ پسند کی شادی کریں، لڑکی کو بھی حق دیا گیا ہے کہ آپ پسند کی شادی کریں۔ یہاں تک کہ حدیث و قرآن کی روشنی میں سماعت فرمائے، یہ فرمایا گیا کہ اگر ماں باپ اپنی لڑکی سے شادی کروا رہے ہیں تو لڑکی سے بھی اجازت لے کر شادی کروائے۔ کیا لڑکی اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے جائے، کیا ریڈی ہے؟ کیا وہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اگر لڑکی ہاں کر دے تب بھی وہاں پہ اس لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، اگر لڑکی نہ کرے تو وہاں پہ اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے کہ لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے۔ اگر ماں باپ کوئی رشتہ لے کر آئے، اگر اس لڑکی کو پسند نہ آئے تو لڑکی وہاں پہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ بے شک آپ پسند کی شادی کریں، پسند کی شادی کرنا اسلام نے کہیں منع نہیں کیا، لیکن اس کے بھی کچھ رولز ہے، اس کے بھی کچھ قانون ہے۔ شادی کرنے کو جائز قرار دیتی ہے کہ آپ پسند کی شادی کریں۔ اگر کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جائے تو آپ ان کے گھر نکاح کا پیغام لے کر جائیں اور فوراً ان سے نکاح کر لیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز میں رولز اور ریگولیشن لگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسلام میں ہر وہ چیز میں رولز اور ریگولیشن لگے ہیں۔ تو آئیے میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ دیندار لڑکی سے شادی کریں گے تو آپ کا گھر بھی کافی خوبصورت، کافی جنت کی طرح گھر گزرے گا اور آپ کے اولاد کی پرورش بھی کافی خوبصورت ہوگی۔ آئیے ایک واقعہ اسی پہ یاد آ رہا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے تھے، یعنی بچے جب تھے تو جب انہوں کو استاد کے پاس ان کی والدہ لے کر گئی تو ان کو پڑھایا گیا۔ سب سے پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں 18 پارہ انہوں نے بغیر قرآن دیکھے سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب کہ وہ چھوٹے بچے تھے، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو اتنے چھوٹے ہیں، آپ نے قرآن 18 پارہ کیسے سنا دیا؟ تو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ ذرا غور تو فرمائے۔ غوث اعظم نے فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میری ماں حاملہ تھی تو میری ماں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو میں سنتا تھا پیٹ میں، تو میں نے قرآن کو حفظ کر لیا، میں نے 18 پارہ یاد کر لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا اگر ماں دیندار ہوگی تو بچے بھی دیندار پیدا ہوں گے۔ اگر ماں گانا سنیں گی، اگر ماں مووی دیکھے گی تو آپ ذرا غور تو فرمائیں، بچے بھی تو پیدا ہوتے ہی گانا سننا شروع کر دیں گے، بچے پیدا ہوتے ہی مووی دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ خوبصورتی کو ترجیح نہ دیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز ترجیح دے گی تو وہ ہے اخلاق، دیندار، کیونکہ دینداری ایسی چیز
چیز ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. اسی وجہ سے آپ دینداری دیکھیں, اخلاق کو دیکھو, کیونکہ خوبصورتی چند گھنٹے کی ہوتی ہے, چند دنوں کی ہوتی ہے, چند مہینوں کی ہوتی ہے, چند سالوں کی ہوتی ہے. شادی کے کچھ عرصے بعد اگر کچھ کام آتا ہے تو وہ اخلاق ہے, وہ لڑکی کا اخلاق ہے. اسی وجہ سے اخلاق دیکھ کر شادی کرے تاکہ آپ کے گھر بھی خیر و برکت کے ساتھ آباد رہے, آپ کے اولاد بھی دیندار رہے, آپ بھی دیندار رہے, دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے اور آخرت میں بھی آپ کو عزت ملے. اور پسند کی شادی کرنا بے شک اسلام نے حلال قرار دیا ہے. شرط یہی ہے کہ اگر کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آ جائے تو ڈائریکٹ نکاح کا پیغام لائے, شادی کر لے. اسلام نے یہ اجازت دی ہے. اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ. پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.